بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری انتہائی نگارش ہے یہی، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی افتتاحی سورت ہے، اس کے کچھ تعارف، اس کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ ناظرین، یہ نہ صرف قرآن پاک کی پہلی سورت ہے بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکمل نازل ہونے والی یہ پہلی سورت ہے۔ عربوں کو جس سے محبت ہوتی تھی اس کو وہ مختلف نام دیتے تھے، اس کو بھی مختلف نام دیے گئے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اس کو سورۃ کافیہ بھی کہا گیا، اس کو سورۃ شافیہ بھی کہا گیا، اس کو ام القرآن بھی کہا گیا، اور اس کے بعد اس کو نماز کا جزو لا ینفک بنا دیا گیا، یعنی اس کے بغیر نماز آپ کی مکمل نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز فاسد ہے، فاسد ہے، فاسد ہے۔ ناظرین، اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج سے پہلے آسمان کا یہ دروازہ کھلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے اس فرشتے کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس فرشتے نے آپ کی خدمت اقدس میں سلام عرض کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نوروں کی بشارت سے نوازا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ناظرین، قرآن پاک کا اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ جب انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں بھی انہی باتوں کا ذکر ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یعنی تو ہی میرا رب ہے، تو ہی رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اپنے ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تمہارا فضل ہوا، جن پر تمہارا انعام اکرام ہوا، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تمہارا غضب ہوا۔ ناظرین، اس کی آیات کی تعداد 7 ہے، اس کی حروف کی تعداد 127 ہے، اور اس کو پڑھنے کا ثواب بھی بے شمار ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کے پڑھنے کا ایک الگ ہی ثواب ہے، ہر لفظ کے پڑھنے پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو عشاء سے فجر ہو جائے تو میں اس کی تفسیر نہیں لکھ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے۔ 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یعنی اس کی تفسیر ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کی تفسیر بے شمار ہے جو کہ احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ ناظرین، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ نہ صرف پہلی مکمل صورت ہے، نہ صرف قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکمل طور پر نازل ہونے والی پہلی صورت ہے، اور یہ پہلی صورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نازل ہوئی۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اس کو میں آپ کو پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ بتا رہی ہوں آج کہ جس سے آپ کا ایسا مسئلہ جو کبھی حل نہیں ہو رہا، مطلب رزق کا مسئلہ، بیماری کا کوئی پریشانی ہے، کوئی کسی بھی قسم کا آپ کا زندگی کا کوئی مسئلہ ہے جو کہ آپ بہت انتہائی کوششوں کے باوجود بھی آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ انتہائی پریشان ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ عطا کی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے خاص طریقہ بھی عطا کیا ہے تاکہ ہم اس طریقے سے اگر پڑھیں تو ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھنے سے آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے، رزق کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح سورۃ فاتحہ میں جس طرح سورۃ فاتحہ کا صورتوں میں پہلا نمبر ہے، اسی طرح مال و دولت میں بھی آپ کا پہلا نمبر لگ جائے گا۔ جو شخص 3 تک اس کو پڑھے گا، پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، اور اس سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، جو جائز مقصد لے کر پڑھتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کا قرضہ ہے تو وہ اتر جائے گا، شادی کی نیت سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی شادی ہو جائے گی اور کامیابی کامرانی ملے گی۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی صورت، اس کی تعداد 7 ہے، زمین کی تعداد بھی 7 ہے، آسمان کی تعداد بھی 7 ہے، ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں۔ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں، اس کو ام القرآن بھی کہا گیا،
اور اس کو صورت شافیہ بھی کہا گیا۔ صورت شافیہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے اس کے کان میں صورت فاتحہ کہی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو صورت شافیہ بھی کہا گیا۔ لہٰذا اس میں ہر بیماری کا حل موجود ہے، ہر دعا اس میں آپ کی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں، اس پہ یقین رکھ کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے پڑھیں، اور اس کو جس طریقے سے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے ناظرین کہ آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے، کوئی بھی فجر کا، عشاء کا، عصر کا، کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی وقت پہ آپ نے 3 دن پڑھنا ہے۔ اول آخر 100 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے اندر پھر آپ نے 140 مرتبہ الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ نے میم کے بسم اللہ کے میم کو الف اور لام کے ساتھ ملانا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور آگے آمین، اینڈ پہ آپ نے آمین بھی کہنا ہے، پھر اس کو دوبارہ اسی طرح شروع کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 140 مرتبہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے 7 مرتبہ اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، تو آپ اس طریقے سے اس کو پڑھیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں، آپ کے گھر میں رحمت و برکت ہو، آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔